بات تو یہ ہے کہ لاہور بار ایسوسیشن کو اس معاملے میں بہت سختی سے کھڑے ہونا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وکلا کو، لاہور کے وکلا کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے یہ ایک ترکیب نکالی گئی ہے جس میں سابقہ صدر بھٹی انوالو تھا اور موجودہ سابقہ چیف جسٹس بھٹی انوالو تھا اور موجودہ چیف جسٹس کا بھی کردار افسوسناک ہے۔ اسی ساتھ میں کہوں گا کہ پچھلے 2 سال سے یہ کام ہو رہا ہے، لیکن راؤ سمیع صاحب بطور صدر لاہور بار اور پھر رانا انتظار بطور صدر لاہور بار، انہوں نے مکمل ریزسٹنس پیش کی تھی جس کی وجہ سے کچھ ہو نہیں سکا۔ میں توقع کرتا ہوں موجودہ صدر لاہور بار سے کہ انہی دونوں کے معاملے کو آگے لے جاتے ہوئے مکمل ہڑتال کی جائے تاکہ کوئی عدلیہ کا عدالت یہاں سے کسی اور جگہ نہ جا سکے۔ جب کراچی میں 5 اضلاع کی عدالتیں ایک جگہ ہو سکتی ہیں تو لاہور میں ایک ضلع کی عدالت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہو سکتی اور اس کو ریزسٹ کرنا ہم سب کا فرض ہے، لاہور کے ہر وکیل کا فرض ہے۔ اور میں کہوں گا کہ تقاریر سے عمل زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو ایک عدالت باہر نہیں لے جانے دینی چاہیے تھی۔ آپ جب ایک اجازت دیتے ہیں اس سے رستے کھل جاتے ہیں، لہذا اب آپ کو اور ہمت کرنی پڑے گی تاکہ اگر کوئی عدالت یہاں سے باہر گئی بھی ہے تو وہ واپس لائی جائے، اور اس کے لیے وکلا کا اتحاد بھی چاہیے اور اس کے لیے عزم بھی چاہیے، جو عزم آسانی سے نہیں حاصل ہوتا۔ بہرحال اگلی جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ موجودہ چیف جسٹس کا کردار افسوسناک ہے، لاہور بار کے معاملات میں بھی، لاہور کی عدالتوں کے معاملے میں بھی، اور یہ جو حافظ آباد میں ہوا ہے اس حوالے سے بھی بڑا قابل افسوس ان کا کردار رہا ہے۔ ہم سب کو اس بارے میں واضح ہونا چاہیے کہ ہم اس قسم کے کردار کو پسند نہیں کرتے اور ہم سب وکلا اکٹھے ہیں۔ ہم لاہور بار کے ساتھ اکٹھے ہیں، ہم حافظ آباد بار کے ساتھ اکٹھے ہیں اور ہم پاکستان بھر کے وکلا کے ساتھ اکٹھے ہیں۔ اب میں تیسرے ایشو جو کہ قومی ایشو ہے، بہت اچھی بات کی تھی ہمارے سیکٹری صاحب نے کہ سارے ایشو ہی جو ہے وکلا کے ایشو ہیں، جج آتے ہیں، جج چلے جاتے ہیں، وکیل اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ اس لیے یہ کبھی نہ سوچے کہ جج کا ایشو وکیل کا ایشو نہیں ہوتا، یہ ایشو وکیل کا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اس قسم کی کوئی سیپریشن نہیں ہے کہ یہ جو ججوں کا ایشو ہے یہ وکیلوں کا۔ جب تک ججز اور وکلا اکٹھے نہیں ہوں گے ملک میں آئین کی آزادی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جنہوں نے خط لکھا ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بہادر جج ہیں۔ ہمیں ایسے بہادر ججز کی ضرورت ہے۔ افسوس یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا ریکارڈ بڑا ہی افسوسناک کیا ان کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا؟ ان کو اپنی کرسیاں بچانے کی پڑی ہوئی ہے، بجائے یہ کہ یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرح ایکسپوز کریں انٹیلیجنس ایجنسیز کو جو ججز کے معاملات میں، عدلیہ کے معاملات میں انٹرفیئر کرتے، لیکن ان میں سے کسی میں جرت ہی نہیں ہے۔ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو اپنے سر پہ سوار کیے ہوئے ہیں، لہذا ہم ڈیمانڈ کریں گے، ہم بہادر ججز کے ساتھ ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، جج وہ ہوتا ہے جس میں حوصلہ، جس میں کریج ہوتی ہے، لیکن جو جج جس طرح لاہور ہائی کورٹ کا ریکارڈ جا رہا ہے وہ قابل تعریف نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں لاہور ہائی کورٹ کو کہ آپ بھی ہمت دکھائیں، آپ کے جج بھی کھل کے بات کریں، جیسا اسلام آباد ہائی کورٹ کے
ججز نے کھل کے بات کی ہے، آپ بھی کھل کے بات کریں، آپ کے ساتھ کیا کیا گزر رہی ہے یہ بتائیں۔ یہ بہت ضروری ہے، ساری قوم کے لیے ضروری ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، جب قاضی صاحب نے کل ایک بیان جو اخباروں میں لگا تھا، جب وہ بیان دیا بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی بھی شکایت نہیں پہنچی۔ اس کے بارے میں مجھے میر تقی میر صاحب کا شعر یاد آ گیا، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ قاضی صاحب ساری دنیا کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے، سب کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہی ہے، ساری دنیا جانتی، پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے، پاکستان کا عام آدمی واقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا گل کھلا رہی ہے، کس طرح آئین کی عملداری پر کس طرح حملہ ہو رہا ہے، کس طرح عدلیہ کی آزادی چھینی جا رہی ہے، کس طرح رول آف لا کو دفن کیا جا رہا ہے۔ کمال ہے، آپ کو ہی نہیں پتہ چل رہا؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کو سب سے پہلے ایکشن لینا چاہیے تھا۔ اور پھر افسوس کی بات ہے کہ 30 تاریخ کو جو کیس لگا ہے، پھر ججز کے سامنے آپ نے خود کہا تھا پچھلی تاریخ پر کہ 7 ججز کے پاس اس لیے کیس لگایا ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں اتنے ہی اویلیبل تھے، آج تو سارے اویلیبل ہیں، تو پھر کیوں 6 ججوں کے سامنے لگا رہے ہیں؟ سب کے سامنے لگائیں، فیکشنلزم مت کریں، یہ فیکشنلزم نہیں ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر نہیں چلنا۔ ہم آپ کو ہمیشہ انڈیپینڈنٹ جج سمجھتے تھے، پاکستان کے وکلاء نے آپ کا ساتھ دیا آپ کے مشکل وقت میں، اس لیے دیا کہ ہم آپ کو ایک آزاد انڈیپینڈنٹ خود مختار جج سمجھتے تھے، لیکن آپ اپنی ہی شہرت کو برباد مت کیجیے گا، کیونکہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہت ہی تاریخ کا المناک حصہ ہے۔ جس طرح عدلیہ انصاف کی دھجیاں بکھیر رہی ہے، انصاف دینے سے قاصر ہے، جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہمارے ججز کو مجبور کر رہی ہیں مخصوص فیصلے دینے کے لیے، آپ کو لیڈرشپ دکھانی چاہیے اور لیڈرشپ لیں۔ اگر کوئی کہتا ہے آپ کو کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن لے دیں گے تو بھائی اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہوگا، کسی اس قسم کے جھانسے میں نہ آئیں، پہلے بھی بڑے چیف جسٹس جھانسے میں آ چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یعقوب علی خان کے ساتھ کیا ہوا تھا جب اس کو ایکسٹینشن دی گئی تھی، آخرکار اس کی نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے سے عدلیہ اندر سے ڈیوائیڈ ہو گئی تھی، اس کے نتیجے سے یعقوب علی خان کا جو ایگزٹ تھا وہ بڑا ہی افسوسناک تھا ہمارے تاریخ میں۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ ریاض احمد کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ شیخ ریاض کو مشرف نے تحفہ دیا تھا، ان کی 3 سال ریٹائرمنٹ ایج بڑھائی تھی، اور مجھے فخر ہے ساری بار کے اوپر جس طرح ہم نے اسٹرگل کر کے بار نے وہ واپس کرائی تھی۔ یہ آپ کا کریڈٹ ہے کہ آخرکار وہ ایکسٹینشن واپس ہوئی تھی، اور واپسی کے نتیجے میں شیخ ریاض کا آج نام تک کوئی نہیں لیتا۔ اس لیے خدا را قاضی صاحب تاریخ کو سمجھیں، کسی اس قسم کے جھانسے میں نہ آئے۔ ہم وکلاء کسی طرح بھی عدلیہ کی عمروں میں اضافے کی مخالفت کریں گے، سارے پاکستان میں مخالفت کریں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ عدلیہ اندر سے ڈیوائیڈ ہو، ہم نہیں چاہتے کسی بھی سپریم کورٹ کے جج کے ساتھ
किसी किस्म की नाइंसाफी हो और किसी एक को खुश करने के लिए साल दिए जाए और दूसरों का रास्ता रोक लिया जाए, इतनी बड़ी नाइंसाफी हरगिज नहीं हम होने देंगे। इससे अदलिया की आज़ादी एक मफरूज़ा बन के रह जाएगी। लिहाजा बार की तरफ से मैं वाज़े तौर पर ये एक पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई किसी किस्म के झांसे में ना आए। पहले भी खोसा साहब झांसे में आए थे, उनको भी ख्याल था कि उनको एक्सटेंशन मिलेगी, आपने देख लिया कोई एक्सटेंशन नहीं। ये इस्तेमाल करते हैं, फारिग कर देते हैं। यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट की रवायत ये है। लिहाजा भाई साहब अपनी शोहरत, अपनी रेपुटेशन बचाइएगा और इंसाफ कीजिएगा। कुछ फैसले जो पिछले दिनों आपने किए हैं वो काबिल फ़ख्र नहीं है, वो तारीख में अच्छे अल्फाज में याद नहीं किए जाएंगे और तारीख में आपके खिलाफ उन फैसलों की वजह से, जैसे कि अभी जिक्र हुआ है मौलवी तमीज़ुद्दीन खां का केस, 200 का केस, इसी तरह आपका नाम भी उसी के साथ आएगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगले चंद माह जो आपके पास है बतौर चीफ जस्टिस के, अच्छे फैसले कीजिएगा, सबको रिलीफ दीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कीजिएगा, फुल कोर्ट बिठाइएगा इन 6 जजेस के शिकायत पर। और जिस तरह इन 6 जजेस ने जुर्रत दिखाई है, हर जुर्रतमंद जज को हम बिल्कुल उसका साथ देंगे और आपसे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 30 तारीख को फुल कोर्ट बिठाकर इंसाफ करेंगे। और ना सिर्फ इन जजेस के साथ, क्योंकि वो अपने लिए नहीं, वो कौम के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए वो खड़े हैं। हम आपसे ये तवक्को करेंगे कि आप उनका साथ देंगे, आप इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर उनकी आवाज़ रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। ये हम सब वकला का उतना ही बड़ा इशू है जितना कोई और इशू हो सकता है कि हम चाहते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे, जुडिशरी में बहादुर और इंडिपेंडेंट जजेस हों और वो खुल के काम कर सकें, उनके रास्ते में रुकावटें ना डाली जाएं, कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग उसमें आगे ना आए, वो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ करने के मुतम्मल हो सकें। इन अल्फाज के साथ मैं एक दफ़ा फिर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इस अहम मौके पर एक कौमी कन्वेंशन करके हम सबको, और एक उम्मीद है कि बहुत एक अहम आज हम करारदाद पास करेंगे जो कि आने वाले वक्तों के लिए वकीलों के लिए मशरे राह होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।